الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محترم علماء کرام اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت پہلی گزارش کہ میں زیادہ لمبا بیان نہیں کر سکتا اپنی صحت اور طبیعت دی وجہ دوں آپ کوشش کریا کرو جس طرح آج آپ نے حضرت علامہ مفتی عمر دراز صاحب اور حضرت علامہ عادل صاحب دا نال بیان رکھے اس طرح ہر محفل تے نال علماء دا بیان ہوئی رکھیا کر بعد کچھ حاضری میں بھی پیش کر دیا کو 25 سال دی مسلسل ڈیوٹی بلکہ ہون 26واں سال شروع ہو گیا ہے اور دن رات دا سفر اور جاگنا اس نے میری جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کافی متاثر کیا ہے اور میں ضعف اور کمزوری فیل کرنا اس واسطے آپ اگے ایک گزارش کی تھی آپ تھوڑا بوجھ گھٹا لو میں آؤندہ رہاں گا لیکن نال تسی علماء نویں دعوت دیتا
پھر یہ ہونے بنیا جو ساڈا لین دین، کوئی پیری مریدی، کوئی یارانہ، کوئی بیل گنا، کوئی دوستی، کوئی محبت، پھر انہاں دے وساطت نال اسی آنا تے ہے ہی، مگر آپ دا طریقہ بہت اچھا ہے جو آپ نے اپنایا ہے کہ میرے تو پہلا یا میرے تو بعد علماء دا بیان ہونا چاہیے، وہ اپنا بیان فرما۔ تو یہ پہلی گزارش اپنے اختتام میں۔ دوسری گزارش، میں دیکھتا پیا جس دن میرا بیٹا فارغ ہو جائے گا نا، عالم بن جائے گا، تو پھر وہی کرے گا، میں ویسے ہی ریٹائرمنٹ لینا، خدا کچھ حال ہے جی، وہ پھر اس طرح کر کے کوئی گزارا کر جی جناب علی۔ اگلی گزارش، اس مرتبہ جو میلاد شریف دا پروگرام ہے، یہ 1500 سالہ ہے، یعنی میلاد جو اس سال ساڑی زندگی بچ آیا ہے، دوبارہ ساڑی زندگی بچ نہیں آؤ، گمان ہے یہ، کیونکہ ایسی فوت ہو گیا، موت نے سانو زمین دے تھلے لے جا چکا، اور دوبارہ پھر صدی پوری ہونی، اور وہ پھر 1600 سالہ جشن میلاد ہوئے گا۔ ہون اس ساڑی زندگی بچ آ گیا ہے 1500 سالہ میلاد شریف دا پاک دن، تو اسی علماء نو دعوت دیتی ہے اپنے کو، اور انہاں دی خدمت گزارش کیتی ہے اس مرتبہ پوری تحصیل پنڈی بھٹیاں دا جلوس اکٹھا کیتا جائے، اور چونکہ ایک صدی تو بعد ہونا ہے، تو صدی دی اس آمد نو اسی بھی الگ طریقے نال منائی، او دے واسطے پھر علماء نے ساڑھے نال مل کے مشورے نال تعاون نال اے سلیقہ دسیا ہے جو تسی سوشل میڈیا تو سن لیا ہوئے گا کہ سکھے کی تو جلوس پنڈی بٹیاں، پنڈی بٹیاں تو جلال پور، جلال پور تو پھر سکھے، جدے کول گڈی ہوئے او گڈی لے کے جلوس شرکت کرے، جدے کول موٹر سائیکل ہے وہ اپنی موٹر سائیکل تے شرکت کرے، کوئی سواری جدے کولے نہیں تے انتظام، اور سارے ساتھی مذہبی عقیدت اور احترام نال اس جلوس میں شریک، اور یہ 100 سال بعد آیا ہے نا، 1500 سال بعد، تے اگلے 100 سال تک بندے یاد رکھن بھئی جلوس نہیں دا نا، تو پھر آپ دی سب دیئے ڈیوٹی ہے حضور دے عاشق ہون دے ناتے کہ آپ سارے اس دے اندر بڑھ چڑھ کے شرکت کرو، کوئی بات ساتھی آندن بھئی یہ فضول خرچی ہے، تو قاعدہ کلیہ ہے کہ لا اسراف فی الخیر، امور خیر دے اندر چنگیاں کماں وچ خرچ کرنال اے فضول خرچی نہیں ہوندی، اگر فضول خرچی ہوندی تے ابو بکر صدیق سارا مال دین تے خرچ نہ کر دے، لا خیر فی الاسراف
ولا اسراف فی الخیر، آپ ایدے اتے کنجوسی نہیں کرنی، جتنی مالکاں توفیق دیتی ہوئی کرنا تے بندے پھر وہ نہیں ہوندہ ہے نا جتنے جوگا ہے، اور جنہ مالکاں نے عشق دیتا ہویا ہے، محبت عطا کیتی ہوئی، آپ شکریہ ادا کرن واسطے نکلے۔ ایک جرنل بات ذہن چاہندی ہے کہ جی میں کیوں باہر نکلا، من میلاد کا کی ملیا، توجہ ہے نا جی کہ من میلاد نے کی دیتا ہے۔ تو عزیزم اگر 15ویں صدی دے بے عمل مسلمان دے دل وچ اپنی دینوں ویک کے زندہ درگور کرنتے دل نہیں کردہ بلکہ پیار کرنتے دل کردہ ہے، تے او سمجھ لوے کہ جیڑا نور 1500 سال پہلے مکے وچ ظاہر ہویا انہیں میرے دل نو روشن کیتا ہویا ہے۔ نہیں پلیز آپ نو میری گل دی سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ جیڑا بندہ آج بھی او دی بین شادی تو بعد گھر آ جائے اور او دے سر تے ہاتھ رکھے جننے جوگا ہوئے ان کو چوانی دے کے کلے اور او اپنی بین واسطے دروازہ گھر دا بند نہ کرے تے او سمجھے کہ اے آپے گال دل وچ نہیں آئی جڑا نور 1500 سال پہلے 12 ربیع الاول نو مکے دی دھرتی تے چمکیا، او دی کچھ روشنی میرے دل وچ بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ نوجوان نماز نہیں پڑھتا، حج نیس کیتی، روزہ نیس رکھیا، فلماں وند ہے، ڈرامے وند ہے، گناہگار ہے، لیکن ماں ویکھے ادب کردہ ہے اور ماں دے ہاتھ یا پیر چومدہ ہے، او میلاد منائے کیونکہ اے او دے دل وچ نور میلاد دا صدقہ ہی آیا ہویا ہے، کیونکہ یہ ساریاں گلاں اس نبی سکھائیاں نے جس نبی دا 1500 سال پہلے میلاد ہویا، اے اس دا ہی فیضان ہے جس نے ساڑھے قلوب نو روشن فرما رکھیا ہے۔ آپ نو سمجھ آ رہی ہے جناب؟ میں میلاد کیوں مناؤں؟ توجہ ہے جی؟ اگر او نوجوان جڑا جوانی دے نشے مخمور ہے اور کسے بندے دی گل نہیں سندا، اجے بھی اپنے والد کے سر جھکا دیندہ ہے کہ وہ میلاد منائے کیونکہ اے شعور ان میلاد والے نبی دا صدقہ ہی ملے ہے۔ آپ نے میری گلہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر حضور دی بیست نہ ہوندی اور سرکار اے تعلیمات دنیا وچ نہ پھیلان دے تو پھر اے نور کیویں تقسیم ہوندا، جہالت دا اندھیرا کیویں ہٹدا؟ اگر کسی عورت نو ویکھ کے تواڈے دل وچ احترام دا جذبہ پیدا ہوندا ہے تے اے بھی مصطفیٰ کریم دے نور دا فیض ہے جڑا اودوں چمکیا۔ تو بھائیو اور گناہگار ہون دے باوجود
اگر کوئی آل و اصحاب حضور یا رسول اللہ دی بے ادبی کرے تے سان غصہ چڑھ جاندہ تو اے اس گل دی نشانی ہے کہ جیڑا نور 1500 سال پہلے چمکیا سی او دی روشنی اندر آ رہی ہے۔ اگر کسے مسلمان دا سر دنیا وچ کسے بت اگے نہیں جھکدا، نماز پاویں وہ پڑھے تے پاویں نہ پڑھے، لیکن کسے بت نو سجدہ نہیں نہ کردا تے انہوں میلاد منانا چاہی دائے کہ سونیا من اے شعور بھی ملے آئے تے اس نور دا صدقہ ملے آئے جیڑا 12 ربیع الاول نو چمکے آئے۔ میرے آلہ حضرت بولے فرمانے نے چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ ہے واللہ، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے جنہاں نو حضور دے نور دی چمک نصیب ہوئی ہے انہاں نو سنا، تو زندہ ہے واللہ، سنیا میں نو اللہ دی قسم ہے تسی قبر آجو زندہ ہو، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپے جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں جا بجا کھانے والے، میرا اور کیا شعر دکھا اعلیٰ حضرت، تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھیں، یہ ہیں احمد رضا، کیا مزہ دیتے ہیں اعلیٰ، تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھیں، عجب ہیں یہ کھانے اور غرانے والے، میرا دل بھی عزیزان محترم، اگر ترکڑی رکھیے، ترکڑی اور تول کریے، وزن کریے، وزن دا پتہ ہے وزن کریے، جیڑے گناہ پچھلیاں قوماں کر دیاں سانا انہاں تے عذاب آندا وہ ساڑھے وچ انہاں نالوں تھوڑے جے زیادہ ہی جتنیاں بھی قوماں دی عذاب دی لسٹ بڑی ہے جنہاں دے عذاب آیا ہے،
تو انہاں دے جدو گناہ ویکھیے تو لگدا ہے انہاں دے تھوڑے نے تے ساٹے انہاں دے زیادہ نے اس دے باوجود عذاب انہاں تے آندا رہا ہے ساٹے تے نہیں آندا میں میلاد کیوں مناواں ایدی وجہ دس کہ او گناہ تھوڑے کر کے پھڑے گئے اسی زیادہ کیتی بیٹھے ہیں لیکن مالک مڑوی سانو عذاب نہیں دیندہ تو اس دی وجہ سمجھو گے تے آپ پہ میلاد آلے تیاڑے باہر نکل آؤ گے مور چلو جلوس سرکار دے بے شرکت اللہ سونے آئے نہ تے عذاب کیوں نہیں نازل ہوندا اللہ فرماندے نے ما کان اللہ میرا اللہ فرماندے نے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم سونیا انہوں کی عذاب دیواں انہوں وچ تیری پاک ذات جلوہ گر ہو گئی سر آپ نو سمجھ آئی کھنا اے حضور دے میلاد شریف دی برکت ہے کہ ساڑھے شکلہ نہیں بگڑ دیا ساڑھے گناہوان دی اوس زیادہ ہے ریشو زیادہ ہے مگر ساڑھے اتے عذاب دا نازل نہ ہونا اے حضور دی رحمت دی نشانی تاں سنیاں دینے تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد تیرا واللہ معطی وإنما أنا قاسم اللہ حضور نو عطا کردہ ہے حضور کائنات چونڈ رہے تو پھر تانیا تیرا کھاواں میں تیرے رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ارباز بن ساریہ اصحاب صفہ میں شامل یعنی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفہ علیہ چبوترے تے بیٹھ کے دین پڑھے اس کلاس کے ایک سٹوڈنٹ نے حضرت ارباز آپ فرما دیں کہ حضور نے فرمایا انی مکتوب عند اللہ خاتم النبی وآدم لمنجدل فی دینہ آپ فرما دیں کہ اللہ نے اس ویلے مینو خاتم النبیین لکھ دیتا ہا جدو اجے حضرت آدم دی مٹی بنائی جا رہی یعنی اللہ نے نبی پیچھے بنائے نے تے اے فیصلہ پیڑاں کیتا ہے کہ خاتم النبیین کون نے تو اس گل تے ابہام سنی نو ہونا ہی نہیں چاہیے
سأخبركم بأول امری، حضور فرماندے انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ۔ اللہ دے محبوب نبی فرماندے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا کے جنہ دے آن دیاں دعاواں منگیاں سانو او دعائے ابراہیم میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماندے نے کہ اس جملے تو اے بات ظاہر ہوندی ہے کہ اگر کوئی بندہ اے آکھے کہ میں فلاں بزرگ دی دعا نال پیدا ہویا تو دا کہنا جائز، کیونکہ رسول اللہ فرماندے نے میں اپنے دادے ابراہیم دی دعا نال پیدا۔ توجہ ہے آپ ہون سارے دا ذہن بن گیا ہے بجلوس میں شرکت کرنی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا۔ تو آپ نے حضرت پیارے ابراہیم نے اور پیارے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس وقت بیت اللہ دی تعمیر فرمائی تو دعا فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا۔ آپ فرما دیں او جڑی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی او دعائے ابراہیم میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے نبی صاحب وہ ہاتھ لاندے سن تے کوڑے سونے ہو جاندے انہاں دا دستے شفا لگدا سی لولے لنگڑے صحیح ہو جاندے سن او حکم فرماندے سن اوہی الموتى بإذن اللہ دے اللہ مردیانوں مڑ زندگی عطا فرما دے۔ کہ اللہ والے اندھی شان ہے کہ او مردیانوں بھی زندہ فرما سکتے حالانکہ بندے آندے نے نبی شاہی کوئی نہیں بھئی جے نبی شاہ کوئی نہیں تے اے کون فرما رہے ہیں وَعُبْرِوْ الْأَقْمَحَ وَالْعَبْرَسَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت اچھا کام کیتا ہے جڑا شیطان نو میلاد وچ قید کیتا ہے۔ اگے سنیا سی کہ رمضان وچ شیطان قید ہوندے ایس واری پتہ لگا ہے بھئی کچھ میلاد وچ بھی قید ہونے چاہیے بڑا چنگا ہویا۔ گورنمنٹ آف پاکستان نو اس دا اعزاز بندا ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے مسلمانہ دے دل ٹھنڈے کیتے نے اور حضور دی آل و اصحاب اور انبیاء دے گستاخ نو جیل وچ بند کیتا ہے۔ اسی طرح شاباش گورنمنٹ لوے اور انہوں او سزا دے وے جڑی ہوتی بن دی۔ امان اللہ انجم صاحب آندے نے انجا کھو ابا پھڑیتا ہے رمضان تے منڈا میلاد پھڑی گیا۔ ٹھیک ہے جی امان اللہ صاحب تو اٹھی گال بڑا چاہتا اللہ تو ان برکت بڑی گال کی ماشاءاللہ اللہ اکبر۔ آپ فرمانے نے رؤیا امی اللتی رعت حین ودعتنی، حضرت عیسیٰ فرمایا تھی مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کہ میں تے مردے زندہ کرنا میں ہاتھ لانا تے شفا ہوندی ہے میرے تو بعد وہ نبی آ رہے نے جنہ دی قدمہ دی خاک بھی شفا ماں بخش دی جائے۔ فرؤیا امی اللتی رعت
حین ودعتنی قد خرج لہا نور حضور فرماندے جدو میں پیدا ہویا تے انہا نور میری اماں دے وجود چو نکلیا سی جی دے نال پورا جہان روشن عزیزان من تاں سنیاں دینے چن چڑیا آیا منا دے چن چڑیا آیا منا چن چڑیا آیا منا دے لال دا مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں مک گئیاں دنیا تو راتاں حضرت اماں حلیمہ فرما دیا نے عورتاں دیا نے نہیں حلیمہ تیری کلی وچ ساری رات روشنی ہوتی ہے ساری رات دیوا بال کے رکھ رہی ہے اماں جی فرما دیا نے میں تے دیوا پالیا ہی کدی نہیں اے روشنی تے آمنہ دے لال دیئے جڑا میری کلی وچ چن چڑیا ہے مل کے پیار لڑا کو چن چڑیا آیا منا دے کہیے پیار لڑ کہیے چن چڑیا آیا منا دے مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں مکھڑا نال زلفاں کالیاں صدقے واری جان ویکھن یا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا کہ کہہ لو چن چڑیا آیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ چن چڑیا آیا اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور آپ سب دی اللہ حاضری قبول فرمائے اور دینی دنیاوی اللہ نعمتہ اور بلائیاں اے ساتھی جو ذریعات والے نے انہاں واللہ تحفظ سارے جڑے میلاد شریف جائے ہو سونے آؤ اجے رجے لو یہ اپنا پھر پیارا بچہ ہے نا پھر میں انہوں جاننا تھا تو عرض ہے آپ دی خدمت کے ویسے تو گھر سجانے چاہیے بازار گلیاں ضرور سجاؤ
کوئی جگہ بھی جڑی سنیاں دیئے او دے اتے جھنڈا لگا ہونا چاہیے اور تسی ویسے بھی علام لان دے بڑے شوقین ہو تو ہون موقع بنے ہیں آجے سارے لالو پورے سال جڑیاں منتا منیاں ہے یا کو مننیاں ہے پہنا ایڈوانس جو بھی لاؤ تے لا سکے لا دیو ماشاءاللہ کوئی مسئلہ جتنے مرد لیکن سنیاں نو سنیاں آڑی لانے چاہیے ہے جو سنی تو پھر ایک قومی علامتاں ہوندیاں نے شناختی علامتاں ہوندیاں نے تو اپنی علامت نو ظاہر کرو آپ سنی ہو تو سنیاں والا میلاد سنیاں والا جھنڈا لگاؤ اپنے گھر تے کلی تے کوٹھی تے جو اللہ تو آن دیتا ہے سواری ہے مکان ہے دکان ہے اظہار کرو کہ اسی حضور سرکار دے غلاماں اور سانو حضور دے آن دی خوشی ماشاءاللہ تو ان اللہ برکت دے وے تو 12 ربیع الاول حضور دے میلاد دا جشن دا دن نے تے سنیاں ہو ایک باری ٹیلے لانا پتہ لگنا چاہیے ٹیلے لانا ہے